کو بناتا ہے یہ انسان۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ خلق عظیم اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم احسان کے موضوع پر بات کریں گے، اور یہ بہت اہم ہے ہماری معاشرتی آداب کے حوالے سے، ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جب ہم نے غصے کے موضوع پہ بات کی تو اس کے بھی جو اس آیہ مبارکہ کا آخری حصہ ہے اسی میں یہ فرمایا گیا ہے کہ واللہ یحب المحسنین۔ اسی طرح سے حدیث جبریل کا ذکر کریں تو اس میں جو تین پہلو ہیں، ایمان کے حوالے سے سوال کیا گیا، اسلام کے حوالے سے سوال کیا گیا، پھر احسان کی بات ہوئی تو احسان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تیرے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان صرف مخلوق سے نہیں ہے بلکہ اس کے دو پہلو ہیں، احسان مال خالق اور احسان مال خلق۔ تو ان دونوں پہلوؤں کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ احسان کی کیا صورتیں ہیں اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ان بندوں میں شمار ہو سکے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو احسان کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آئیے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، اور کل آپ کو بہت ہم نے یاد کیا، آپ کی مہربانی، اپنی ذمہ داری کی، منصبی ذمہ داری کی وجہ سے کبھی ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی جو پیٹ جو آپ کی چھٹیاں اس کے علاوہ بھی کبھی محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب تشریف فرما ہیں اور ہمیشہ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، اور روز بروز ماشاءاللہ جب سے حاضری کے بعد آئے ہیں روز ہم نکھار دیکھ رہے ہیں آپ کی شخصیت میں، آپ کے چہرے میں، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو اسی طرح سے۔ پیر نصیر صاحب کا ایک شعر ہے، جی، کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم پرسش، ہاں ہاں، واہ واہ، کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم پرسش، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حاضری کے بعد آپ تشریف لائے ہیں تو اس نسبت سے بھی ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور تشریف فرما ہے آغا نظام خلجی راول پنڈی سے ممتاز محترم خوشگلو ثنا خان، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا،
جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کیا کہنے، جزاک اللہ، سلامت رہیے، بہت خوبصورت کلام اور ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے آپ نے پیش کیا۔ مفتی صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں، احسان ہمارا موضوع ہے، اور ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ہمارے عزیز خلجی نے الحاج ذوالفقار حسینی جی جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد کو تازہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند آمین، فرمائے۔ آمین۔ خوبصورت انداز و ادا اور اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کے بنیادی پہلوؤں کو آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ احسان بنیادی طور پر 3 حروف سے ہے، ہا سین نون، ٹھیک، جس کا اصل مادہ حسن ہے، صحیح، اور اس کا مطلب خوبصورتی یعنی حسن ادا، حسن عبادت، حسن عمل، ٹھیک، یہ تینوں کو شامل ہے۔ حسن عبادت کو بھی شامل ہے، اپنے رویوں میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں خوبصورتی اور عمدگی کو شامل ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے اس کے آداب ایک تو ظاہری ہیں، اس کے ارکان، شرائط، فرائض، اس کے ساتھ ساتھ جو عبادت کے باطنی آداب ہیں، جو روحانی آداب ہیں، جو کیفیات ہیں، جو واردات ہیں، جو مشاہدات ہیں، اپنے آپ کو عبادت کے ذریعے سے ان قلبی، روحانی اور باطنی کیفیات کے اندر لے جا کر ان کو طاری کر کے اللہ رب العزت کے قرب کی منازل کو طے کرتے ہوئے اس مرتبے تک جا پہنچنا جہاں پہ بندے اور رب کے درمیان حجابات ختم ہو جاتے ہیں، سبحان اور اللہ، بندہ جو ہے وہ عرش پہ رہتے ہوئے فرشی شمار ہوتا ہے، عرشی شمار ہوتا ہے فرش پہ رہتے ہوئے، اور وہ اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے۔ یہ معنی اس کو شامل ہیں۔ قرآن مجید میں عام طور پر اس کا جو معنی استعمال ہوا ہے وہ حسن سلوک کے معنی میں ہے، جیسا کہ آپ نے آیات کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، جب ہم ماں باپ کی بات کرتے ہیں اس میں رشتہ داروں کا بھی ذکر ایک جگہ اللہ رب العزت نے کچھ اور الفاظ کے ساتھ فرمایا، تو ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کے لفظ میں، تو یہاں پہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا مطلب؟ ان کے ساتھ حسن معاشرت ہے، ان کے ساتھ حسن معاملت ہے، اور اس میں قرآن مجید کی جو آیت آگے اس کی تفسیر خود بیان کرتی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، تو وہ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بھی ہے، وہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ بھی ہے، ساتھ دعا کرنا بھی ہے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا بھی ہے، اور وَخْفِضْ اس سے پہلے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف بھی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا بھی ہے۔ یہ سب اس کی تفسیر ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے۔ تو اس کا دائرہ جو ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ انسان کی اس کے ایمان میں بھی ہے، اس کے عمل میں بھی ہے، اس کے معاملات میں بھی ہے، اس کی ذات میں بھی ہے، اور خاص طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ایک ایسا رویہ اختیار کرنا اور ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس میں آپ اپنے حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنا حق چھوڑنے کے بعد آپ کسی دوسرے کو فوقیت دے دیتے ہیں، آپ کسی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کسی دوسرے کو پرائورٹی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں تمام کے تمام پہلو جو ہیں وہ اس احسان کے دائرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ قاری صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں احسان کے حوالے سے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت آغاز فرمایا، کچھ آپ بھی عطا فرمائیے۔ بہت شکریہ سرور بھائی، مفتی صاحب ہمیشہ ان سے رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ۔
احسان جو ہے اس کا جو معنی بڑا ہمگیر معنی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلا کرنا، نیکی کرنا اور عمدگی کے ساتھ پیش آنا، افعال میں اقوال کے اندر حسن اخلاق کے ساتھ سارے معاملہ طے کرنا، یہ سارا کچھ اس کے اندر احسان کے اندر آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ کچھ تو حوالے آپ نے دیے۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ اللہ جل مجدہ نے جو محسنین لوگ ہیں ان کے لیے جنت کے باغات اور جناب چشموں کا ذکر کیا جو اللہ کی بارگاہ سے انہیں عطا ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ کس لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے دنیا کی زندگی کے اندر انہوں نے اچھے کام کیے اور لوگوں پر انہوں نے شفقت کی۔ پھر خالق کائنات نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ زمین میں فسادی نہ بنو، اصلاح کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں خوف و طمع یعنی امید اور خوف کی درمیانی کیفیت سے اپنے رب کو پکارو، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ فرمایا بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے بڑے قریب ہے۔ پھر رب کائنات نے یہاں تک فرمایا کہ یہ تو معاملہ ہے نا اپنوں کے ساتھ۔ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرو، اور بلکہ یہاں تک فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں تک کہ غیروں سے اگر تمہارا معاملہ ہو جائے، مجادلہ ہو جائے تو بڑے آسان طریقے سے احسان کے ساتھ اس سے بات کرو۔ پھر قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فرمایا احسان کرو جس طرح اللہ پاک نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ پھر رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا احسن طریقے سے برائی کو دور کرو نیکی کے ذریعے۔ اب دیکھیں جو احسان ہے یہ دو قسم کا ہے، ایک ہے احسان مال خالق اور ایک احسان ہے مال مخلوق۔ خالق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادات کا جو معاملہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے اندر اس قدر اخلاص اور للہیت ہو، اور جناب اللہ نے جو رب کائنات نے بندے پہ کرم کیا تو بندہ احسان کے ساتھ اس کی عبادت کرے۔ جس طرح آپ نے حدیث جبریل کا حوالہ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جناب آپ جلوہ فرمائے اور صحابہ رسول بیٹھے ہیں، اور ایک شخص دربار مصطفیٰ میں آیا اور دیکھا کہ اس پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، اور اس نے بالکل اپنے گھٹنوں کو سرکار دو عالم گھٹنے اس کے ساتھ ملا لیا۔ 3 سوال کیے ایمان کا، اسلام کا، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو ایسے اللہ کی عبادت کر، ایسے عبادت کر گویا کہ تو رب کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ملے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ تیرا مالک تمہیں دکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اہم موضوع ہے، خالق کے ساتھ بھی بندہ احسان کا معاملہ اس کے ذمہ ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہے، دونوں طرف اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس پہ بات کرتے ہیں مزید لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور احسان پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور پہلے حصے میں ہم نے مفتی صاحب سے اور قاری صاحب سے رہنمائی لی، اور خواجہ صاحب تشریف فرمائے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یوں تو باتیں 1000 آتی ہیں پر تیرے سامنے نہیں آتی، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ جب آپ کی، اور حاضری کے بعد آپ جو تشریف لائے ہیں اس کے حوالے سے ایک معروف شعر ہے کہ ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ تو راز تو یہی ہے، سرکار کی بارگاہ سے آپ ہو کے آئیں، اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش و خرم اور ایسی خوبرو رکھے۔ احسان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور صاحب، اصل مسئلہ تو اس وقت یہ ہے کہ آپ نے انٹرو میں بھی بہت ساری چیزوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، پھر قبلہ مفتی صاحب نے اور قاری صاحب نے، میں سمجھتا ہوں میرے لیے پتہ نہیں کیا بچ گیا ہے جو میں بیان کروں گا۔ بہرحال آپ کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے نیا ہوتا ہے۔ احسان کا جو معنی ہے وہ علماء کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں اور صوفیاء کے ہاں۔ میں یہ وضاحت ضرور عرض کروں گا کہ کبھی بھی میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ علماء اور ہیں، صوفیاء اور ہیں، کوئی صوفی علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ ضرور علم ہوتا ہے تو صوفی ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ کچھ فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ عارف رومی نے جس طرح بیان کیا ہے کہ ہاتھی کو
کچھ نابینوں نے ہاتھ لگایا تو کسی کا ٹانگ پہ ہاتھ لگ گیا، کسی کا اس کے کانوں پہ ہاتھ لگا، جیسے جیسے کسی کو آتا اسی طرح اس نے وضاحت کی. تو ہر ایک کی ہر جگہ رسائی تو نہیں ہوتی، لیکن صوفیاء کی جو نظر ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے، صحیح صحیح. وہ گہرائی سے معنی لے کر آتے ہیں. تو احسان کا معنی جس طرح حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ مل احسان، حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. اللہ اکبر. اس کی روشنی میں ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ احسان کا معنی ہے مشاہدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے حضرت، واہ واہ. احسان کا معنی ہے مشاہدہ، دیکھنا. اور مشاہدہ جو ہے یہ باب مفعلہ ہے. ٹھیک. اس کا معنی ہوتا ہے دونوں طرف سے. ٹھیک. میں نے اس کو دیکھا ہے، اس نے مجھے دیکھا. صحیح. دونوں طرف سے دیکھنا. اچھا، اب یہ دیکھنا کس طرح سے حدیث پاک کی روشنی میں جب آپ دیکھیں تو اتنا تو سب ترجمہ جانتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا بات. اچھا، یہ اس کے اندر ہی اس کے دیکھنے کا راز مضمر ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. اس کو دیکھ کیسے سکتے ہیں آپ؟ اسی آیت کو، اسی حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں، اس کو صرف پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے. ٹھیک. ایک جگہ پاس دینا ہے صرف، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ رب کی عبادت یوں کر کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. آگے ہے علم تکن تراہ، اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو تو علم تکن یہاں پاس دینا ہے کیا بات ہے کہ اگر تو نہ ہو تراہ ہو اس کو دیکھ لے گا. اللہ اللہ. یعنی اس کے دیکھنے میں جو حجاب ہے وہ تیری اپنی ہستی ہے. واہ واہ. اللہ. اسی لیے بیدم صاحب نے کہا پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرنا. واہ واہ. اس کے دیکھنے میں اگر رکاوٹ ہے تو ہماری اپنی ہستی ہے. اس کو اگر ہم ختم کر دیں گے یہی لا الہ ہے. سبحان اللہ. واہ. اور جب یہ لا الہ پہ پورا عمل ہو جائے تو الا اللہ تو خود بخود ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دو کام ہے، کار لا ہے اور کار الا ہے. کار لا در ذمہ چاکے گریبانے کسے، جو اپنی ہستی کا گریبان چاک کر دے، لا کا کام اس کے ذمہ ہے. اللہ اور جب یہ کر لے گا تو کار الا می کند روئے درخشانے کسے، یار کا روئے درخشاں الا والا کام خود بخود. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. مفتی صاحب، الانسان و عبد الاحسان کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے. اس کے معنی کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے، اس کے معاشرتی روابط کس طرح سے قائم ہوتے ہیں اس قول کی روشنی میں؟ پیر صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ فَإِن تکن پہ پوز دے کر ہمیشہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑا ایک ان کی گفتگو میں یونیکنیس ہوتی ہے، جو چیزیں ماشاءاللہ بڑی شفقت. اور جو انہوں نے شروع میں فرمایا وہ بھی ان کا کمال ہے کہ یہ اظہار عجز کر کے تو ہم جیسوں کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں اور شفقت فرماتے ہیں. بندہ عبد احسان کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں انسان چونکہ معاشرتی حیوان ہے تو معاملات اور لین دین اور اس سے انسان کو فرار نہیں ہے. ٹھیک. اب اس انسانی زندگی کے ان معاملات کی دوڑ میں عمومی طور پہ آدمی صرف ان چیزوں پہ فوکس رکھتا ہے کہ جو اسے لینی ہوتی ہیں. ٹھیک. جو اسے حاصل کرنی. صحیح. جو چیزیں اس کے اپنے ذمہ ہیں ان پر اس کا دھیان یا تو جاتا ہی نہیں یا کم جاتا ہے. اور الانسان عبد الاحسان کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوسرے کا حق دیتا رہتا ہے. صحیح صحیح. جس کے ذمے جو حق ہے وہ دوسروں کو دیتا رہتا ہے. تو پھر عبد الاحسان کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دوسرے کو اس کا حق مل جاتا ہے تو اس کے اندر ایک شکر کے جذبات آتے ہیں، اس کے اندر ایک ممنونیت کی کیفیت آتی ہے، اس کے اندر ایک عظمت کا پہلو آتا ہے، ایک تکریم کا پہلو آتا ہے، اس کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اس کے اچھا ہونے کا احساس ہوتا ہے، اپنے سے اس کے بہتر ہونے کا احساس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شخص دوسروں پہ احسان کرنے والا ہے اور احسان کے معاملات کرنے والا ہے، لوگ بعض دفعہ اس سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی اس سے اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک. بعض دفعہ اس سے معاملات کو نہ چاہتے ہوئے بھی خراب نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ
احسان کا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کے معاملات، اس کے ہمارے ساتھ جو رویہ ہے وہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگر سیرت پاک سے اس پہلو سے برکت حاصل کرنا چاہیں تو یہ ایک بڑی مطالعہ والی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جو لوگ کفار اور مشرکین حالت کفر میں جنہوں نے جتنا زیادہ حضور علیہ السلام کو پریشان کیا یا ستایا، جب وہ ایمان لائے تو ان پر حضور علیہ السلام کے احسانات اتنے ہی زیادہ ہوئے. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک منفرد پہلو ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ انسان کچھ چیزوں میں اپنے ضمیر سے خود ہم کلام ہوتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، صحیح، میرا رویہ، میرا معاملہ اس کے ساتھ کیسا رہا، اور اس کے جواب میں جب کہ یہ میرے ساتھ اس جیسا معاملہ کر سکتا ہے، یہ بجائے مجھ سے بدلہ لینے کے میرے اوپر احسان کر رہا ہے. اور جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے تو پھر اپنے اندر وہ نادم بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، اور پھر احسان کرنے والے کی عظمت کا زیادہ احساس اس کو ہوتا ہے کہ میں نے تو اس کو کچھ اور سمجھ کے اس کے ساتھ برا کیا، اور آج جب اسے وقت ملا ہے تو یہ بجائے بدلہ لینے کے میرے اوپر احسان کر کے اپنی اس فطرتی محبت اور شفقت کو میرے اوپر ظاہر کر رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کی نسلیں حضور کی غلام بنی. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو جہل سب سے بڑا دشمن، اور اکرمہ بن ابو جہل حضور کا اتنا ہی غلام ہے. کیا بات. اور یہ ایک فہرست ہے. جی ہاں، بے شک. یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ جب ان کی اولادوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اس احسان کے معاملے کو دیکھا، یہ کرم کا پہلو دیکھا کہ حضور علیہ السلام تو اپنے ساتھ برائیاں کرنے والوں پر دوسروں سے بڑھ کے احسان کرنے والے ہیں، تو ہم اگر غلام ہو جائیں گے تو کیا عطا ہوگا. یہ اصل میں عبد احسان کا یہ. سبحان اللہ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ سر بھائی مفتی صاحب قبلہ سے ہمیشہ گفتگو سے رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ. اللہ کا احسان بندے پہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، رب کائنات نے ہمیں حضرت انسان بنایا ہے. 18,000 مخلوقات ہیں، لیکن رب کائنات کا کرم دیکھیں، ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج دیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا حسن عطا فرمایا. اتنا بڑا احسان کیا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. تو اب دیکھیں اتنا بڑا احسان. پھر میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے جو خالق کائنات نے ہمارے اوپر کیا کہ جناب ہمیں کسی اور نبی کا بھی امتی بنا سکتا تھا. مالک نے ہمیں غلام مصطفیٰ بنایا، انسان بھی بنایا اور نبی کا غلام بھی بنایا. خوبی ہے قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشے گئے کہ انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے. تو جب رب نے اتنا بڑا احسان کیا تو آگے بندے کو بھی چاہیے کہ اسی طرح احسان کا بدلہ احسان سے دے، اس کا شکر ادا کرے، اس کی بارگاہ میں دامان طلب دراز کر دے، اپنی جبین نیاز کو خم کرے اور جناب اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزار دے. اس کائنات میں سب سے بڑا جو احسان ہے میں سمجھتا ہوں وہ ذات مصطفیٰ ہے. خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا عظمت والا رسول تمہیں عطا فرما دیا. تو جب بندہ احسان یہ ہے، سرکاری دو عالم نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا کہ سب سے اچھا اخلاق کیا ہے؟ سب سے اچھا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا اخلاق یہ ہے جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں نہ دے اسے دو. یہ سب سے بڑا احسان ہے. یہ احسان کا بہترین بدلہ ہے کہ جناب کریم آقا علیہ السلام، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ جناب لوگوں نے پتھر مارے، کریم آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی. فتح مکہ پہ کیا ہوا آپ دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام فاتح بن کے ان ہوتے ہیں، اور جناب فاتح بن کے جناب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو کریم آقا پوچھتے بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ آپ بڑے کریم ہیں، اور کریم جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا محسن اور احسان کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب. صاحبزادہ آغا نظام خلجی راولپنڈی سے ہمارے مہمان ہیں، تو ان سے گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائیں. مظفر وارسی صاحب سے خوبصورت کلام آپ صاحب کی نظر کرتا ہوں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا
عکسے دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، جس کی جانب ہی دروازہ جان کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمیں غنی رونقیں جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب مظفر وارثی صاحب کا کلام آپ نے سنا۔ بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم ARYQ TV کی نعمت افطار لاہور اسٹوڈیوز سے، اور احسان کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور دو پہلو سامنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہمارے ذمہ ہے، اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کی حکم کی بجا آوری کی جائے، اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی برداشت کیا جائے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے، ان کی ہر طرح سے دلجوئی کی جائے اور ان کے کام آیا جائے مشکل میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ احسان کے معنی میں آتی۔ ایک بہت اہم پہلو ہے احسان جتانا، اور ہمارے معاشرے میں اس کی بہت عمومی رویہ پایا جاتا ہے کہ ہم بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پہ احسان کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہو جائے تو اس کو جتانے میں پیچھے نہیں رہتے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں اس؟ جناب والا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی کو خدمت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کسی پہ احسان کرتے ہیں، اس کے ساتھ فرمایا ثم لا یتبعون منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم،
وہ نہ تو احسان جتلائیں، احسان کر کے بھی احسان جتلانا نہیں، ٹھیک، اور کسی قسم کی ایذا بھی نہیں دینی کہ آپ نے جو کچھ کام کیا ہے ان کی خدمت کی ہے، یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح، احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے اور اس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچانی چاہیے۔ صحیح، صحیح، اور اسی طرح والدین کے حساب سے بھی یہ حکم ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہو، ان کی جتنی خدمت ہو سکے۔ ایک فقرہ میں نے پڑھا ہے بڑا مزیدار سے، اس میں یہ ہے کہ امیر گھر اس کو نہ کہو جس کا محل بہت اونچا ہو، بہت ٹھیک، بڑا ہو۔ ٹھیک، امیر وہ گھر ہوتا ہے جس میں والدین خوش رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ والدین اگر خوش ہیں تو چھوٹا گھر بھی محل ہے، ماشاء اللہ، بے شک، اور اگر والدین اس میں خوش نہیں ہیں تو پھر وہ اس محل کا بھی کوئی فائدہ ٹھیک، نہیں ہے۔ ٹھیک، جہاں تک صوفیاء کے ہاں احسان کس کو کہتے ہیں، ہم تصوف کا جو ثابت کیا ہے صوفیاء کرام نے، وہ اس لفظ احسان سے ثابت کیا ہے۔ صحیح، اور اس کو کس طرح ایسا سمجھا جائے گا کہ اس سے احسان سے مراد یہ ہے، بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے کسی چیز کو ریفائن کر کے پیش کیا جائے۔ صحیح، 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 اسلام کو ریفائن کر کے پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک، ویسے بھی بعض لوگ تصوف کو دور سمجھتے ہیں، الگ سمجھتے ہیں اسلام سے۔ میں کہتا ہوں اس کی جو ترتیب پہ اگر آپ غور کریں، آپ کو ایک گھی کی ضرورت ہے، اس کے لیے پہلے دودھ کی ضرورت ہوگی، صحیح، دودھ کے بعد پھر اس کو جاگ لگانے کی ضرورت ہے ورنہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں سے بلویا جاتا ہے، پھر مکھن نکلتا ہے، پھر اس میں علائش دور کی جاتی ہے، پھر جا کے گھی حاصل ہوتا ہے۔ صحیح، صحیح، تو یہ صورتحال اسی طرح ہے۔ شریعت ایک دودھ ہے اور طریقت اس کی جاگ ہے، کیا بات، اور سبحان اللہ، مکھن وہ معرفت ہے، اور کیا کہیں؟ حقیقت وہ گھی ہے، وہاں تک رسائی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب الحاج محمد اقبال چشتی صاحب نے گجرانوالہ سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ آخری سیگمنٹ ہے یہ، آخر میں آپ سے ابھی ہم کلام شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، فائدہ کیا ہوتا ہے معاشرے میں اگر احسان نہ جتایا جائے اور لوگوں کی دلجوئی بھی کی جائے، ان کے کام بھی آیا جائے، اور پھر اس کو آج کل تو وہ کہا جاتا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، تو دریا میں ڈالنے سے پہلے بھی ہم فوٹو اترواتے ہیں کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جو سوشل میڈیا کی لائف نے ہر چیز کو نظر کر دیا ہے دکھاوے کی اور احسان جتانے کی، کیا فرماتے ہیں کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ایک اچھا معاشرہ جیسے باقی چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، اس کی بنیادی عناصر میں سے یہ ایک اہم عنصر ہے کہ اس کے اندر احسان کا معاملہ رہے۔ ٹھیک، اور ماں باپ کا جو ذکر احسان کے ساتھ ہوا ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد پر کچھ جتا کر کچھ لینے کے روادار نہیں ہوتے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے بھی جو احسان فرمایا نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت، اس کی ترتیب یوں ہے اصل میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے میری اطاعت کی ہے، جنہوں نے میری انبیاء کی، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کاملہ کی ہے، میں نے تمہارے لیے یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب یہ ہے کہ بندو، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم نے مجھ پر ایمان لا کر اپنی بندگی کا حق ادا کیا ہے، تو میرا احسان یہ ہے کہ میں نے ساری نعمتیں ابدی تمہارے لیے کیا کر دی۔ بات، یہ اس کا سبحان اللہ، حل جزاء الاحسان، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو احسان ایک اچھے معاشرے کے لیے، اور روزہ جو ہے خاص طور پر اس کی پریکٹس ہے، صحیح، اس احسان کی پریکٹس ہے۔ مطلب افطار کی ترغیب اس میں کیا ہے، اس میں آپ روزہ رکھ کر اتنا ٹائم جو مستحق حضرات ہیں ان کے لیے اپنے رزق سے اپنے حصے کو آپ خالی کر دیتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صحیح، اور پیچھے ہٹنے کا یہی مطلب ہے کہ بھئی یہ اتنا میں نہیں لے رہا، یہ کوئی دوسرا لے لے۔ بالکل ٹھیک، اس لیے بالکل ٹھیک، ایک اچھے گھر کے لیے، ایک اچھی شخصیت کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے، بلکہ جیسے پیر صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، ایک اچھی عبادت کے لیے، ایک اچھی نماز کے لیے، اچھے روزہ کے لیے، اچھی زکوٰۃ کے لیے، اچھے حج کے لیے، اچھے عمرہ کے لیے احسان اس کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ بغیر احسان کے اس روحانی مرتبے سے عبادت ایسے ہی ہے جیسے پھول بغیر خوشبو کے ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب مختصراً ذرا بیان فرما دیجئے، کیا کیسے سمیٹتے ہیں احسان کی اس کیفیت کو؟ میں سر بھائی یہاں والدین کے حوالے سے جو احسان کا ذکر ہے اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔
خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خالق کائنات نے اپنی وحدانیت کا، ربوبیت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد رب کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایک ہے عدل، عدل یہ ہے کہ عمل کا رد عمل ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان یہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، جو تم سے تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں، خالق کائنات نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ مفتی صاحب نے وضاحت فرما بھی تھی، فرمایا کہ اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ اور سرور بھائی اف تک دیکھیں کیا ہے؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اف سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ناخن کے اندر جو میل ہوتی ہے نا، اتنی تکلیف بھی نہ دو والدین کو۔ اف کا یہ بھی دیکھیں سرور بھائی، ذرا میں چاہوں گا ذرا دیکھیے گا، فیس ریڈنگ میری کیجیے گا، اف سے مراد کیا ہے؟ فرمایا والدین بات کر رہے ہو تو ایسے نہ جھٹک دو اپنے چہرے کو، فرمایا ایسے جھٹک دینا بھی اف ہے۔ فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا ان سے ہمیشہ بڑی بات کرو، ان سے جھڑک کی بات نہ کرو۔ فرمایا اور قرآن نے ویسے بھی کہا وقولوا للناس حسنا، فرمایا لوگوں سے بھی اس نے اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ فرمایا ان کے سامنے اپنے دامانے طلب دراز رکھو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، فرمایا محبت کے ساتھ۔ اور ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اور آخری شعر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں کا مقام کتنا بلند ہے کہ خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی، خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈالی۔ کیا بات ہے، سبحان۔ خالد صاحب کیا فرماتے ہیں جی؟ یہ گزارش ہے، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان، ایک ہوتا ہے ظلم۔ ٹھیک۔ عدل یہ ہے کہ پورا اس کا جو حصہ ہے، حق بنتا ہے، وہ دے دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ اس سے زیادہ دیا جائے۔ ٹھیک۔ صوفیاء کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اس ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، ایک تو یہ ہے کہ عدل، صحیح۔ عدل یہ ہے کہ الاعراض عن ما سوی اللہ، تمام ما سوی اللہ سے منہ پھیر کر صرف اس کی ذات کی طرف متوجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور احسان یہ ہے الاقبال علی اللہ، کہ تمہاری توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی۔ واہ واہ واہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، صحیح۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آپ کو کچھ دیتا ہے اس سے بہتر انداز میں اس کو واپس کرو۔ صحیح۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کی خدمت میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی ہم سے زیادتی کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھاتا ہے اور تم بھی کانٹے بچھا دو تو ساری دنیا تو کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی اکبر۔ اٹھانے والا بھی تو ہو، کوئی پھول رکھنے والا بھی تو ہو۔ ٹھیک۔ تو یہ صوفیاء کرام کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مخلوق اللہ کو اتنی پیاری ہے، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، دو عورتوں کا ذکر ہے۔ ایک عورت وہ کہ جس نے بلی کو بند کر دیا ہے کمرے میں، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، وہ مر گیا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوا۔ ٹھیک۔ اور ایک وہ ہے کہ اس پیاسے کتے کو دیکھا صحیح۔ تو وہ اپنا موزہ اتار کے اس میں پانی ڈال کے اس کو پلا دیا، اس کی وجہ سے اس کو ولایت ملی۔ تمام مہمانوں کا مشترکہ شکریہ، جو کہ وقت بہت کم ہے، اور ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے گجرانوالہ سے الحاج محمد اقبال چشتی صاحب۔ تو کل ہم زبان کی حفاظت کے حوالے سے بات کریں گے، اور میں اپنا وقت بھی اپنے مہمان کو پیش کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں، بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ گناہگار
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।